بنی نوع انسانی کی ابتدا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین میں سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی تھی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگوں والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ تجھ سے اپنی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے تابع فرمان ہوں گے، انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی، اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں تالاب پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ بہرحال یہ روایت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، لہٰذا یہ موضوع ہے۔ آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹڑی کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا اٹھا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی، اور جب سر میں داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا، پھر اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ کو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادت میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی ہے، جبکہ اللہ کریم نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق بنا رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا اور اس میں روح داخل کر دی تو اللہ کریم نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ رب العالمین میں سے مردود، اور اسی دن سے انسانوں کا دشمن ازلی بن گیا۔ جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا،
اگرچہ یہ میرا حکم تھا۔ تو اس نے جواب میں کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، جب اللہ کریم نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے جواب میں کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اس کو مٹی سے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 35 تا 34 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، اس نے برس ہا برس تک عبادت کی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم نہ کی تو وہ راندہ درگاہ رب العالمین ہو گیا، یعنی اس کی عبادت و ریاضت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام نہ آ سکا، اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ اللہ کریم نے نافرمانی کے سبب ابلیس کو ملعون قرار دے دیا، تو اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے۔ اللہ کریم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 تا 17 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ابلیس بولا مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ وہ بولا تو قسم ہے تیری ذات کی، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہی سے نیک لوگوں اور بد لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس لیے جو بھی بندہ برا کام کرتا ہے کہتے ہیں یہ تو شیطان کا پیروکار ہے، اور جو نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کریں، نہ کہ ابلیس کے۔ جب ہم نیک کام کریں گے تو ابلیس خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان مقرب تھا، مگر نافرمانی کی وجہ سے وہ قرب الہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اسی طرح جو بھی اپنے بڑوں کا نافرمان ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کی دعاؤں اور مفید مشوروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہے تنہا ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، اگرچہ وہاں کثیر تعداد میں ملائکہ موجود تھے، مگر وہ ایک الگ مخلوق تھے، اور اللہ کریم تو سب کے دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آدم پر نیند طاری ہو گئی، اور اس دوران آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں عورت ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا تاکہ مجھ سے آپ کو سکون حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں راضی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ کریم نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ نے آدم و حوا سے فرمایا اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم اور حوا دونوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور دونوں ہی اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے بہکایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ اب شیطان نے بھلا کیوں حضرت آدم اور حوا کو بہکایا؟ تو جواب یہ ہے کہ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا۔ چنانچہ اسی نے دونوں کو بار بار بہکایا اور ان کو یہ چیز باور کروائی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا دونوں ہی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جب حضرت آدم و حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنت میں آدم و حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے، وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے کی کھلی اجازت تھی سوائے اس ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے
نے انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر وسوسے میں مبتلا کر دیا اور اس طرح دونوں کی جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ کا ٹھکانہ سراندیپ یعنی سری لنکا کا ایک علاقہ ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا جبکہ ابلیس پہلے ہی ایلیا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اور اپنے ہمراہ لائے اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نازل کیا اور انہوں نے اذان کہی، جب آپ نے اذان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی۔ حضرت آدم کبھی کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے بلکہ آپ نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائیں۔ واللہ اعلم۔ فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک حضرت آدم افضل نہ تھے کیونکہ آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ملائکہ کی تخلیق نور سے، اس لیے اللہ کریم نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا تو وہ کچھ بھی نہ بتا پائے، اور جب حضرت آدم سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اس طرح مولا کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم کی برتری کو ثابت فرما دیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے حضرت آدم کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں تھیں وہ بھی سکھا دی تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور تمام ستاروں کے نام بھی بتا دیے گئے تھے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم کو ہر طرح کا علم حاصل ہے تو ان کے دل میں حضرت آدم کی قدر و منزلت بدرجہ بڑھ گئی، وگرنہ پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مخلوق تو مٹی سے تخلیق کی گئی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں، پھر بھلا ہم سے کیوں سجدہ کروایا گیا ہے؟ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر ہم سے بہت زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہوتی چلی گئی۔ تمام نبی ہر طرح کے گناہوں سے پاک و مبرہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو وہ خود ہی گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی اور رسول من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت خود فرمائی ہوتی ہے۔ نبی خود بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تمام کام وہی کر سکتا ہے جو خود ان کاموں سے دور ہو، یعنی برائی اور گناہوں سے دور ہو، اور اس کی بات ہی اس کی تصدیق کرے۔ اگر کوئی شخص خود برائی کرتا ہو تو بھلا وہ کس طرح کسی دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا؟ اس لیے جو بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتا ہے وہ تمام برائی اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم نے توبہ نعوذ باللہ کسی بھی طرح اللہ کریم کی نافرمانی کی، ہاں مگر ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول ہو گئی۔ اگرچہ حضرت آدم کی تخلیق سے بہت پہلے جبکہ ابھی مٹی بھی زمین سے نہیں بنوائی گئی تھی تو اللہ کریم نے اپنے مقرب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر بھیجنے کے لیے اپنا نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر معاذاللہ زمین پر بھیجا گیا ہو، کیونکہ آپ کی تو تخلیق ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہونا اور مرنا تھی دکھا دی گئی اور ان کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس بات میں تو قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی معاذ اللہ نہ تھی۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قدامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم کو سرادیب کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ زاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی سو برس بعد قبول۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ 260 برس تک آہ و بکا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی، آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعۃ المبارک کو ہوا، اور یہ 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اس لیے اہل اسلام کے لیے جمعہ کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعہ کے روز بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی تو آپ کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اس لیے اس زمین کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی، پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد سے یہ دنیا بھر دی جائے گی۔ قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم و حوا کو تخلیق فرمایا تھا وہ اب پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام پھیلنا شروع ہوئی، جس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہی اللہ کریم کا منشا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی بھی طرف دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بلکہ بہت ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرما دیے، یوں انسان حد درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہوتی۔